اسلام کے ابتدائی تاریخ میں ایک کردار ایسا ہے جو پیغمبر اسلام کے سب سے بڑے دشمن کے طور پر سامنے آیا۔ اس کی کہانی صرف ماضی کا قصہ نہیں بلکہ ایک ایسی گہری سبق آموز مثال ہے جسے سمجھنا آج بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ تو آئیے ابو جہل کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو آئیے ایک کہانی کی شروعات ایک بہت اہم سوال سے کرتے ہیں۔ آخر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا فرعون کون تھا؟ یہ لقب ہی اس شخص کی تاریخی اور مذہبی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ امت کا فرعون، سوچئے یہ کتنا سنگین لقب ہے۔ اس شخص کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کی اصل شناخت اور اس سے جڑے ان طاقتور ناموں کو سمجھنا ہوگا جو تاریخ کا حصہ بن گئے۔ اس کی زندگی ایک گہرے تضاد کی کہانی ہے۔ ایک طرف اس کا پیدائشی نام عمرو بن ہشام جو مکہ میں طاقت اور عزت کی علامت تھا، اور دوسری طرف وہ نام جس سے تاریخ اسے جانتی ہے، ابو جہل، یعنی جہالت کا باپ۔ یہ صرف ناموں کا فرق نہیں تھا، یہ دو بالکل مختلف شناختوں کی جنگ تھی۔ اچھا، یہاں ایک بہت عام غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ہی قبیلے قریش سے تو تھے، مگر ان کا تعلق بنو مخزوم سے تھا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم سے تھا۔ ان کا نسب بہت دور جا کر ملتا تھا۔ یہ فرق اس لیے اہم ہے کیونکہ اس کی دشمنی خاندانی نہیں بلکہ خالصتاً نظریاتی تھی۔ اس کی مخالفت صرف باتوں تک محدود نہیں رہی، بہت جلد یہ کھلے عام تذلیل اور ایسے وحشیانہ ظلم میں بدل گئی جس کا ایک ہی مقصد تھا، اس نئے عقیدے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا۔ اس کی نفرت کی گہرائی کا اندازہ اس ایک بدنام زمانہ واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں سجدے میں تھے تو اس نے ان پر اونٹ کی غلیظ اوجڑی ڈال دی۔ یہ صرف ایک جسمانی حملہ نہیں تھا بلکہ یہ عبادت کے مقدس ترین مقام پر پیغام کی تذلیل کی ایک سوچی سمجھی کوشش تھی۔ اس کا ظلم کتنا ذاتی اور بے رحمانہ تھا۔ اس کی سب سے ہولناک مثال یاسر خاندان کی کہانی ہے۔ انہیں صرف اسلام قبول کرنے کی پاداش میں مکہ کی تپتی ریت پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور اسی ظلم کے دوران ابو جہل نے سمیہ رضی اللہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا، جو اسلام کی تاریخ کی سب سے پہلی شہید بنی۔ جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، ابو جہل کا خطرہ بھی بڑھتا گیا۔ اب اسے احساس ہو گیا تھا کہ انفرادی طور پر ظلم کرنا کافی نہیں ہے، وقت آ گیا تھا ایک حتمی، ایک فیصلہ کن سازش کا۔ تو یہ تھا مکہ کے ظلم و ستم کا کلائمیکس، قتل کا ایک منظم منصوبہ۔ قریش کے سردار خفیہ طور پر دارالندوہ میں جمع ہوئے، اور وہاں ابو جہل نے ایک انتہائی سرد اور حسابی منصوبہ پیش کیا۔ ہر قبیلے سے ایک نوجوان ایک ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے گا تاکہ خون کا الزام کسی ایک قبیلے پر نہ آئے۔ لیکن جہاں انسان منصوبہ بندی کر رہا تھا وہیں ایک الہی منصوبہ بھی کام کر رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی انسانی سازش نے ہی اس واقعے کو جنم دیا جس نے اسلام کی بقا کو ہمیشہ کے لیے یقینی بنا دیا، یعنی مدینہ کی طرف معجزانہ ہجرت۔ یوں ابو جہل کی سب سے بڑی چال اس کی سب سے بڑی ناکامی ثابت ہوئی۔ سالوں کے ظلم و ستم کا نتیجہ آخرکار بدر کے میدان جنگ میں ایک کھلے مقابلے کی صورت میں نکلا۔ دیکھیے، یہ جنگ شاید ٹل بھی جاتی۔ جب مکہ کا تجارتی قافلہ بچ کر نکل گیا تو بہت سے سرداروں کا خیال تھا کہ اب واپس چلنا چاہیے، لیکن نہیں، ابو جہل کی انا آڑے آ گئی۔ اسی کی ضد تھی جس نے دونوں لشکروں کو تاریخ کی فیصلہ کن جنگ بدر میں آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ اور پھر بدر کے میدان میں مکہ کے اس فرعون کا قصہ تمام ہوا۔ اسے دو نوجوان انصاری جنگجوؤں نے مار گرایا، اور ستم ظریفی دیکھیے، اس کے آخری لمحات میں اس کے سامنے وہ شخص کھڑا تھا جسے وہ کبھی مکہ میں کمزور سمجھ کر ستاتا تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے آخری الفاظ جو اس نے عبداللہ بن مسعود سے کہے وہ اس کی پوری زندگی کی انا اور تکبر کا نچوڑ ہیں، یہاں تک کہ موت کے منہ میں بھی اس کی واحد فکر اپنی ظاہری حیثیت اور سرداری تھی۔ لیکن ابو جہل کی کہانی اس کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کا نام ایک طاقتور علامت اور ایک ایسا سبق بن گیا ہے جو آج بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ دیکھیں، ابو جہل صرف ایک تاریخی شخص کا نام نہیں، یہ ایک پوری ذہنیت کا نام ہے۔ اور یہ ذہنیت کیا ہے؟ یہ ہے تکبر کی بنیاد پر سچائی کا انکار کرنا، چاہے ثبوت پہاڑ کی طرح سامنے کیوں نہ کھڑے ہوں۔ یہ ذہنیت ہر دور میں نظر آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ کہانی آج بھی زندہ ہے۔ اور اس کہانی میں ایک آخری بہت ہی طاقتور موڑ ہے، وہ ہے اس کے اپنے بیٹے اکرما کی کہانی، جو پہلے اپنے باپ کی طرح اسلام کے کٹر دشمن تھے،
لیکن بعد میں ایمان لے آئے اور ایک معزز کمانڈر بنے۔ ان کی زندگی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ ذہنیت وراثت میں نہیں ملتی، بلکہ یہ ایک ذاتی انتخاب ہوتا ہے۔ تو ابو جہل کی پوری زندگی ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کھڑا کرتی ہے، مطلق تکبر کی آخر قیمت کیا ہوتی ہے؟ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب انا سچائی کے راستے میں آ جائے تو انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔